بیٹے نے بھی کیا کہا کہ پٹی باندھ کر کرو کہیں ترس نہ آ جائے تمہیں۔ بیٹا بھی وہ قربانی بھی اس درجے میں کہ ابا کہیں ترس نہ آ جائے آپ کو، اس لیے آنکھ پر پٹی باندھ لو، ترس نہ آ جائے، میرا چہرہ دیکھ کر ترس نہ آ جائے۔ ماں نے کیا کہا جب شیطان نے کہا کہ ذبح کرنے لے جا رہا ہے تو کیا کہا کہ اچھا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے سچی بات بتا دی، وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو پھر ایسے ہی ایک بیٹے نہیں کئی بیٹے قربان ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا حکم، امر الہی پہ سب کچھ قربان کرنا، لیکن قربان سرکار کے طریقے سے نہیں، اپنی چاہت کے طریقے سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں۔ اس لیے قابل قدر ہیں یہ حضرات جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ کے گھر کی بنیاد، لیکن اس میں ایک حدیث میں آتا اتقاء وجہ اللہ۔ شیطان بڑا امتحان لیتا ہے، ایک دو نہیں 20 سال کے بعد، 20-30 سال تک تو صبر کر کچھ نہیں کہتا، کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ کس نے یہ خیر کا کام کس نے کیا، لیکن دشمن ایسا ہے لگا رہتا 20 سال کے بعد گزرتے ہوئے کہہ دیتا یہ مسجد ہم لوگوں نے بنائی تھی، یہ مسجد میں پنکھے دیکھ رہے ہیں نا تو یہ میں نے دیا۔ 30 سال تک زبان بند رکھا، 30 سال کے بعد شیطان نے یہ کہلوا دیا۔ اس لیے ڈرتے رہنا، کرتے رہنا، تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے ہم اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی چاہت، اپنے ارادے بدلیں اور نیت کریں کہ ہر خیر کے کام میں آگے بڑھیں گے، اور خیر کے کام میں جیسے حاجی صاحب نے پیغام دیا امتیاز صاحب کو کہ مسجد تو ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہ بناؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنی قوت لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے پر لگاؤ۔ تو بتلائیں کون تیار ہے اس کے لیے؟ جی جنید لے لو بھائی، کاپی لے لو۔ ماشاءاللہ جی بڑی زبردست بات، حاجی صاحب کا پیغام بھی ہے، حاجی صاحب نے تو خود تشکیل کا میسج ہی دیا ہے۔ اب یہ مسجد کی بنیاد میں قربانی 3 قربانیاں ہیں، ایک 3 دن کی جماعت، چلے کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت، اور یہ 3 جماعتیں آپ دے دیں، نظر 3 دن کی ہو جائے، چلے کی